کس کو زبان ہی، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل اعلانات کے ذریعے سے عنوان آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا کہ آج کی یہ محفل خاص طور پر عظمت قرآن مقدس کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ الحشر سے آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب قرآن مقدس کی طرح موجودہ دور کے اندر نہیں ہے۔ صرف قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، جیسی نازل ہوئی بالکل ویسے ہی اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ قرآن مقدس کو قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ زندہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت مبارکہ کے 70 ہزار معنی ہے، یعنی کہ انسان اگر ایک ہی آیت کے اندر ڈوب جائے، غوطہ زن ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی ایک ہی آیت میں ڈوبنے پر ختم ہو جائے گی، مگر قرآن کے فیوز و برکات ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کی معنویت ختم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آیتیں مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، نزول مکمل ہو گیا، لیکن مگر یاد رکھو قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہوا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول پورا ہو گیا ہے، لیکن معنی آیات، قرآن مقدس کی آیتوں کے معنی آج بھی علم والوں کے دلوں پر اللہ نازل کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت کا حتمی طور پر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے نزول کے حوالے سے اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی پہاڑ بھی اس قرآن مقدس کے بار کو اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا۔ اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے، یہ قرآن اتنی آسان زبان میں گفتگو کرتا ہے کہ جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کے پر کی مثال دیتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، مکڑی کے جالے کی اور مکڑی کی مثال دیتا ہے۔ تو جس وقت قرآن سمجھا رہا تھا ان لوگوں کو جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، اللہ رب العزت نے عرب والوں سے سب سے پہلے قرآن مقدس چونکہ عرب میں نازل فرمایا، تو مکے کے جو رہنے والے تھے منکرین اسلام، انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ کا کلام ہے اور یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی بات کرتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہے۔ تو پھر قرآن مقدس کے اندر ایسی آیتیں بھی آئی
کاف ہا یا عین صاد، جب یہ آئی تو لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی. الف لام میم، الف لام را، جب یہ نازل ہوئی تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی. تو گویا کہ انسان کو بتایا گیا کہ اے انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات میں رہے، قرآن پہ اعتراض نہ کر. ارے جب ہم تمہارا خیال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں اپنے کلام کو تمہارے لیے، تو پھر اتنا آسان کرتے ہیں کہ کسان بھی سمجھ جائے، مزدور بھی سمجھ جائے، ان پڑھ بھی سمجھ جائے. مگر جب اپنی شان کے مطابق پھر کلام کرتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں جبریل بھی سمجھ نہیں پائے. الف لام میم کا مطلب کون سمجھ سکا آج تک، اور کون سمجھا سکا؟ کاف ہاء یا عین صاد کا مطلب کون سمجھ سکا، کون سمجھا سکا؟ بلکہ جب یہ آیات کے حروف نازل ہوئے تو اس وقت حضور علیہ السلام تبسم ریز تھے. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے لایا، ہمیں نہیں پتا، آپ تبسم فرما رہے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، آج تک اس راز کو کون بیان کر سکا؟ اللہ اکبر. تو اس کا علم اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کے چھیٹے جن تک جتنے پڑے انہوں نے اس کی اتنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلم امہ اتنی عظیم کتاب قرآن مقدس سے دور ہو گئی، ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا. یاد رکھنا جو یہ کتاب اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، ایسی کتاب کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی کتاب ہے جس نے شہروں کو فتح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور شہر تو تلوار سے فتح ہوئے لیکن تنہا مدینہ منورہ ہے جسے صرف قرآن سے فتح کیا گیا. قرآن مقدس نے مدینہ طیبہ کو فتح کیا. اسلام کی پہلی مملکت اسلامیہ جو ترتیب پائی ہے وہ صرف قرآن کی برکت ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو قرآن سکھا کر مدینہ منورہ کا پہلا مبلغ بنا کر، اسلام کا جو پہلا مبلغ بحیثیت مبلغ مکے سے کسی دوسرے شہر سفر کرتا ہے، اس پہلے مبلغ کو حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کہتے ہیں. اب حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف سماعت کر لیں، پھر بات آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی. یہ بہت خوبصورت تھے سیدنا مصعب ابن عمیر، خوبصورت بھی بہت تھے اور گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. جب یہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی ان کی زبان سے جھڑ رہے ہیں، ان کے لبوں سے جیسے پھولوں کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہیں. خوبصورت تھے، بات بھی اچھی کرتے تھے اور بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے. ایمان قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے شان یہ تھی کہ ان سے زیادہ مہنگے کپڑے پورے مکے میں کوئی نہیں پہن سکتا تھا. سب سے مہنگے کپڑے پورے مکہ المکرمہ میں یہی پہنتے تھے اور سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا عطر بھی یہی لگاتے تھے. جب مکے کی گلی خوشبو سے معطر ہوتی تھی تو مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی کہ عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اتنا مہنگا عطر وہی لگاتا ہے، اتنا اچھا عطر وہی لگاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مصعب ابن عمیر کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی. آنکھیں چار ہوئی. مصعب نوجوان تھے، جوانی کی عمر میں تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب آنکھیں چار ہوئی تو مصعب اپنا دل ہار گئے. حالانکہ ماں کے اتنے فرما بردار تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا. ماں کو اتنا ان پر پکا یقین تھا کہ اگر میں کوئی لکیر کھینچ دوں تو میرا بیٹا اس لکیر کو میری اجازت کے بغیر کراس نہیں کر سکتا، اس کو پھلانگ نہیں سکتا. بہت مثال قائم کی ماں کی فرما برداری کی. لیکن پھر سچائی تو سچائی ہوتی ہے، صداقت تو صداقت ہوتی ہے.
مصعب ابن عمیر وہ خود ہی خوبصورت بھی تھے اور جوان بھی تھے. جب حضور علیہ السلام سے آنکھیں چار ہوئی تو دل ہار گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ نے کائنات میں ان جیسا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا. ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا، اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو اللہ نے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا تھا کہ لوگ حضور کی خوبصورتی ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. آپ اندازہ کریں اس حسن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ چلتے ہیں تو ان کے حسن، چلنے میں حسن کا یہ عالم ہے کہ پتھر پہ پیر رکھے تو پیر کا نشان پڑ جائے، اور اگر مٹی پہ رکھے تو پیر کا نشان نہیں پڑتا. آپ غور فرمائیں، مٹی پر، دھول پر، گرد و غبار پر سب کے قدم کا نشان پڑتا ہے، حضور کے قدم کا نشان کبھی مٹی پہ نہیں پڑا. کیوں؟ یہ حضور کے چلنے کا حسن ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کا نشان مٹی پر پڑتا تو لوگ اس نشان قدم پر اپنا قدم رکھتے. اندازہ فرمائیں، قدرت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ محبوب کے نقوش پا پر کسی کا قدم پڑ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے فطرت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں زیر کر دیا کہ لوگوں کے قدم جب وہ پتھر پہ رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا، مٹی پہ رکھتے ہیں تو نشان پڑتا ہے. لیکن حبیب لوگوں کا معاملہ اور ہے، محبوب کا معاملہ اور ہے. آپ مٹی پہ قدم رکھیں گے تو نشان قدم نہیں پڑے گا، اور پتھر پہ رکھیں گے تو نشان قدم پڑ جائے گا. آج بھی دنیا میں سینکڑوں پتھر ایسے ہیں جس پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان موجود ہے، اور وہ بھی مکمل تواتر اور سند کے ساتھ موجود ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں دلی کی جامع مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کے قدم مبارکہ کا نشان ہے، اسی طریقے سے احمد آباد میں حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو مزار مقدس ہے اس پر حضور کے قدم کا نشان ہے. اور بھی جگہ، یہ میں نے مستند چند جگہوں کا اشارہ کیا، میرے علم میں سب جگہ تو ہے نہیں، لیکن ہندوستان میں درجنوں جگہ پر حضور کے قدم کا نشان موجود ہے. تو حضور تھے اتنے خوبصورت کہ جب زمین پر چلتے تھے تو قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا. نمبر 2، ان کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی روشنی میں، دھوپ میں دیکھے یا چاند کی روشنی میں دیکھے تو حضور علیہ السلام کے جسم کا کبھی سایہ نہیں دیکھا گیا. اسی طرح حضور علیہ السلام کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے تھے. اور خاص بات یہ، دنیا میں کوئی کتنا ہی خوبصورت ہے، جب اس کو گرمی لگتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے، لیکن سب کا پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے. کبھی بغلوں سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے. حضور کی خوبصورتی کا اندازہ میری قوم کے جوان تو کر لیں، اہل علم کریں، اہل دانش کریں. کیا حسن تھا ان کا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلا. صحابہ کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پہ سج جاتا تھا، اور پیشانی پہ یوں سجتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹانک دیے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت یہ تھی. اللہ کے رسول حسن کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کے، حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے ناک چھنکتے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی ڈکار نہیں لی، ڈکار کی آواز. یہ حسن کا انداز ہے. انداز حسن کیا ہے؟ غور فرمائیں کہ لوگ صرف سفید چمڑے کو حسن سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر ادا حسین ہے. اسی لیے استاد زمن کہتے تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو اگر حضوری کے حسن پر گفتگو تو طویل ہوگی. میں بات جو میں نے دعویٰ کیا اور جو روایت پڑھی اس کی طرف چلتے ہیں. مصعب ابن عمیر نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ڈھیر ہو گئے اور حضور سے عشق کر بیٹھے اور آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن پڑھا. یہ قرآن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو بھی دین کی دعوت دیتے تھے قرآن پڑھتے تھے. آقا کریم نے قرآن پڑھا.
مصعب قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. مسلمان کیا ہوئے؟ کسی نے گھر پہ چغلی کر دی کہ تمہارا بیٹا مصعب تو مسلمان ہو گیا، بلکہ مسلمان ہو گیا میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو بدکاروں نے یوں کہا کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، مرتد ہو گیا. معاذ اللہ. یعنی کیا لوگ انداز سے بات کرتے ہیں. تو چونکہ مصعب کی امی جان کو یہ بات، ان کی ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا میری بات کو کبھی رد نہیں کرتا اور بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا. انتظار کرنے لگی بیٹا آئے گا، اس سے کہوں گی بس معاملہ ختم ہو جائے گا. پوری زندگی اس نے میری بات کبھی کاٹی نہیں تو آج کیسے کاٹے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد مصعب آئے تو ماں نے پوچھا میں نے سنا کہ کیا تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا ماں بے دین تو پہلے تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں الحمدللہ، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. ماں نے کہا تجھے پتا ہے کہ میں اس دین کو پسند نہیں کرتی. تو ماں کو پہلی بار جواب دیا مگر میں تو اس دین کو پسند کرتا ہوں. ماں میں سمجھ گیا ہوں دین حق کی معرفت مجھے مل گئی ہے. میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کچھ لمحات گزارے، میری آنکھوں سے حق، میری آنکھوں نے حق دیکھ لیا ہے، میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں، اب میں نے سچائی کا حسن دیکھ لیا ہے. ماں وہ دین سچا ہے جس کی طرف محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. ماں نے کہا میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تو محمد عربی کو چھوڑ دے. تو ماں کو جواب دیا ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا دو میں سے کوئی ایک کو پسند کر، یا تو مجھے چھوڑ دے یا تو محمد عربی کو چھوڑ دے. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر ہزاروں تجھ جیسی مائیں ہو تو تجھ جیسی ہزاروں ماؤں کو میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دوں. یہ قرآن کا جو انقلاب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو انقلاب ہے، لوگ اس سے اسی لیے لرزہ براندام ہے کہ جب یہ دعوت حق لوگوں کے سینے میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کسی کی بات اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. اس سے میری قوم کے جوانوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے، صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، صحابہ کرام نے دین کے لیے لٹایا کیا ہے. اللہ اکبر. آج کل کے چھوکرے صحابہ کرام پر باتیں اناپ شناپ کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ کی باتیں صحابہ کرام کے متعلق کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز میں قربان نہ کر سکے وہ ان صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہیں جنہوں نے ماؤں کو چھوڑا ہے رسول اللہ کے لیے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، جنہوں نے خاندان چھوڑا، جنہوں نے بھائی بہن چھوڑے. سیدنا مصعب ابن عمیر جب ماں سے کہتے ہیں تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہے، ماں غصے میں آئی. انجام جانتا ہے کیا ہے؟ اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں واپس دینے پڑیں گے، آج کے بعد خوشبو نصیب نہیں ہوگی، گھر کی چھت نصیب نہیں ہوگی، نکل میرے گھر سے، میرے گھر سے نکل. یہ دین تھا اور یہ دین ہے اور یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. کیا مصعب ابن عمیر نے کہا امی اگر کپڑے دے کر کے دین محفوظ ہوتا ہے، اگر گھر سے نکلنے پہ دین محفوظ ہوتا ہے، خوشبو سے محروم ہونے پہ دین محفوظ ہوتا ہے، تو تمہارے کپڑے بھی حاضر ہے، تمہارا گھر بھی حاضر ہے، تمہاری خوشبو بھی حاضر ہے. اور مصعب ابن عمیر اپنے بدن پہ ٹاٹ لپیٹ کر گھر سے نکل جاتے ہیں. اور نکلنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام ان دنوں اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے. یہ بھی اسلام کی ایک تاریخی سچائی ہے، حقیقت ہے کہ وہ رسول لامکاں جو جاتے ہوں، اس رسول کو مکے والوں نے دین حق کی خاطر اتنا ستایا کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں رہتے تھے، جسے تاریخ میں سیرت میں دار ارقم کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اللہ کے رسول دار ارقم میں رہتے تھے اور دار ارقم میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام بعض حالات میں چل کر نہیں جا سکتے تھے بلکہ گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چل کے جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. دار ارقم میں چند جانثاروں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ کی گھاٹی میں موجود تھے. چپکے سے ٹاٹ پہن کر بڑی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر جو آج تک کے قیمتی کپڑے
کپڑے پورے مکے میں سب سے زیادہ قیمتی پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، آج پہلی مرتبہ ٹاٹ پہن کر بغیر خوشبو کے گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکال دیے گئے ہیں، اور دار ارقم میں پہنچے تو چپکے سے محفل میں بیٹھ گئے، سر جھکا کر کوئی پہچان نہ سکے۔ میرے آقا کی نگاہ کرم اٹھی تو فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ سب نے متوجہ ہو کے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عمیر کا بیٹا مصعب ہے، یہ تو بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، ٹاٹ پہن لیا۔ آقا نے فرمایا میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر ان کو مکہ شریف سے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا۔ بولتے بہت اچھا تھے، گفتگو کا انداز بہت اچھا تھا۔ اکیلے گئے تھے مدینہ منورہ، اور اکیلے جا کر مدینہ منورہ میں جتنے عرب کے سردار تھے، مالدار تھے، سب کو قرآن سنا سنا کے مسلمان بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمان بنا دیا اکثروں کو۔ اور جب سردار لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جب سرداروں نے دین قبول کر لیا، تو اس وقت ان کے پیچھے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جب ہمارے سردار دین قبول کر چکے، اسلام قبول کر چکے، تو پھر ہم دین کیوں نہ قبول کریں، اسلام کیوں نہ قبول کریں۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی تلاوت کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کے جانے کے بعد ایک صاحب مسلمان ہوئے، تو دوسرے دو سردار جو مدینہ منورہ کے سردار تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ لڑکا آیا ہے، یہ جوان آیا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے لوگ دن بدن مسلمان ہو رہے، یہ بے وقوف بناتا ہے ہمارے لوگوں کو۔ ایک کام کرو، جاؤ یہ بیٹھ کر کے باغ میں باتیں کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، اس جوان کو۔ تو مدینہ منورہ کے ایک سردار، ان کا نام سعد تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے جوان، ہمارے کمزوروں کو اور نوجوانوں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں، وہ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ اتنے سخت جملوں میں انہوں نے باتیں کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو چند لمحے آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں بے وقوف بنا رہا ہوں یا سچائی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کی بات جب وہ بیٹھ کر کے انہوں نے سننا شروع کیا، تو مصعب ابن عمیر نے اپنے انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ اندازہ کریں آج کل کوئی قاری اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا جو ڈائریکٹ شاگرد، جس نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھنا سیکھا ہو، اس کا انداز تلاوت کتنا حسین ہوگا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی تلاوت کی، رنگ بدل گیا، حضرت سعد کا رنگ بدل گیا، اور بدلنے کے بعد چہرہ متغیر ہو گیا۔ صرف چند سیکنڈ میں قرآن کی آیتوں کی تاثیر یہ ہے، بس بات اتنی ہے مسلمانوں، یہی تو میری قوم سمجھ لے کہ اس قرآن سے دنیا یوں ہی لرزہ براندام نہیں ہے، کہ سمجھانے والا مل جائے تو دنیا اب بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، قرآن کے خلاف بکواس ہے، قرآن کے خلاف جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں ہیں تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا، قرآن نے وہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے تو خالق کا کلام سمجھنے کی تمہاری حیثیت کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام قرآن مقدس۔ کوئی ایک صاحب کو اعتراض ہے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا، قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا۔ ہم نے کہا یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، قرآن اپنے انداز میں۔ کھیتی اسی کو کہتے ہیں جو زمین کا حصہ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو کھیتی ہوتی ہے اسی سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اسی سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ اگر کھیتیاں آباد نہ ہوں تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، اور جو کھیتیاں رکھتے ہیں انہیں کسان کہتے ہیں، اور جنہیں کسان کہتے ہیں اسے ہمارے ہندوستان والے بعض لوگ انداتا کہتے ہیں اپنے عقیدے میں۔ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کھیت جس کا ہوتا ہے کھیتی وہی کرتا ہے، پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کھیتی کرنے کا۔ اندازہ تو کریں کہ اسلام ایک عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کی کتنی عظمت بیان کر
رہا ہے. اور ہندوستان میں تو یہ سمجھنا آسان ہے, لوگ کھیتیوں کو ماں کہتے ہیں. مجھے حیرت ہے, کھیتی کو ماں کہا تو اعتراض نہ ہوا, اور عورت کو کھیتی کہہ دیا تو لوگوں کو تکلیف ہو گئی. یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے, یہ قرآن کے خلاف ایک سازش ہے. بس ہمیں قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے, ورنہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے جس نے سخت سے سخت دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے, جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا ہے, جس نے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے کو توحید کی شمع ان کے سینوں میں جلا دی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی چند آیتیں کیا تلاوت کی, حضرت ساتھ پگھل گئے اور کہنے لگے اگر مسلمان ہونا ہے تو کیا کروں؟ وہ کہا غسل کر لو, ابھی کپڑے تبدیل کر لو. اور اس کے بعد غسل کیا, کپڑے تبدیل کے کلمہ پڑھا. تو جو دوسرے سردار جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ تم تو اس کو قتل کرنے گئے تھے, تم خود بدل گئے. تو پھر حضرت صاحب نے کہا ذرا اس جوان کی بات تو سن لو, اور پھر انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. آیتوں کی تلاوت کیا کرنا تھا, دوسرے سردار بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جب سردار مسلمان ہوئے, مدینے والوں نے کہا جب سردار مسلمان ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہے, پھر وہ بھی جوگ در جوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی برکت سے مدینہ منورہ فتح ہو گیا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر شہر تلوار سے فتح ہوتے ہیں, مگر اللہ نے مدینے کو قرآن سے فتح کر دیا. یہ جو مرکز اسلام بنا یہ قرآن کی برکت ہے. مگر افسوس آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ واٹس ایپ تو چیک کرتے ہیں, فیس بک پر تو بیٹھتے ہیں, یوٹیوب پر تو بیٹھتے ہیں, قرآن لے کے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے قرآن کی دو شانیں ہیں, قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا, قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا, اور قرآن جس کی شفاعت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. اور دوسری بات جو قرآن کی ہے اس پہ ہماری توجہ شاید کم ہے, قرآن شفاعت ہی نہیں کرے گا صرف, بلکہ قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. شفاعت ان کی کرے گا جو قرآن پڑھتے ہیں, اور شکایت ان کی کرے گا جو قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سے اس کرے گا مولا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اور قرآن جس کی شکایت کرے گا حدیث پاک میں آیا ہے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے. تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر ہم سوچیں, کیا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ بتائیں کیا روز قرآن پڑھتے ہیں؟ روز قرآن پڑھنا ہے مسلمان, بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا, محبوب آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ خود قرآن کی تلاوت کریں. جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے, جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے, آپ اس کی تلاوت کریں. اور بلکہ ایک مقام پر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی تلاوت کرتے تھے. اور ایک فلسفہ میں آپ کو بتاؤں, قرآن پڑھنے سے گارنٹی ہے جو قرآن پڑھے گا اس کے دل کو سکون ملے. یہ خاص بات ہے, قرآن دل کے سکون کا ذریعہ ہے. قرآن سکون عطا. آج لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں ہے, تو ہم سب کر رہے قرآن نہیں پڑھ رہے. اب قرآن پڑھنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ بہت اچھی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ نے ایک مثال کے ذریعے سے قرآن کے فلسفہ سکون کو سمجھایا ہے. دیکھو آپ ممبئی میں رہتے ہیں, یا بہت سارے لوگ بہار کے, بنگال کے, یو پی کے ممبئی رہتے ہیں, یا ہندوستان کے بہت سارے لوگ دبئی رہتے ہیں, افریقہ رہتے ہیں, سعودی رہتے ہیں, برطانیہ, جہاں بھی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے اور وطن چھوڑ کر پردیس جاتا ہے, اپنے دیش سے پردیس جاتا ہے, تو آج تو موبائل کا دور ہے, بڑی ترقی کا دور ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ وطن سے دور جاتے تھے, جیسے حج کے لیے حج کے قافلے جا رہے ہیں, حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینہ وہاں ان کا قیام رہتا تھا, سال بھر قیام رہتا تھا. تو وہ لوگوں کو چٹھیاں لکھتے تھے, اور ان کے گھر کے لوگ بھی ان کو خطوط اور چٹھیاں لکھتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ اگر دادا آپ کے حیات ہو
آپ کی ابا جی اگر بڑی عمر کی ہو تو آپ ان سے پوچھنا کہ جب وطن کی چٹھی پردیس میں پہنچتی تھی تو آدمی بیٹوں سے دور، بیٹیوں سے دور، ماں سے دور، بیوی سے دور، تو اس کو وہ چٹھی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بیٹے ہی میرے پاس آ گئے، ان کی چٹھی کیا آئی، ان کا خط کیا آیا، وہی میرے پاس آ گئے. اور وہ اس کو چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، پڑھ پڑھ کے روتے تھے. خطوط کا ایک دور تھا. ہم لوگ بھی جب اسکول پڑھتے تھے تو باضابطہ طور پر خط لکھنے کی ہمیں بار بار مشق کرائی جاتی تھی، خط لکھنے کی، کہ وہ خطوط کا دور تھا. اب تو خطوں کا دور ختم ہو گیا. تو وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان پردیس میں رہتا ہے تو دیس کی آئی ہوئی تحریر پردیس کی ساری وحشت کو ختم کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے، پردیس میں اگر ہے تو دیس کی آئی ہوئی چٹھی پردیس کی ساری اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے. بلا تمثیل جسم ہمارا زمینی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن یہ جو روح ہے یہ پردیس سے آئی. یہ روح یہاں کی نہیں ہے، جسم یہاں کا ہے، مگر روح کدھر کا ہے؟ روح کدھر کی ہے؟ روح تو اللہ کی طرف سے آئی. روح تو امر ربی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی. تو اس کا وطن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ، افریقہ نہیں ہے. روح کا وطن، روح کا وطن تو قرب الہی ہے. روح کا وطن تو قرب الہی ہے، کیونکہ روح امر ربی ہے. تو جب روح، اللہ اکبر، روح جو ہے پردیس سے آئی ہے تو اس پردیس کے اندر اس روح کو اجنبیت لگتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو مضطرب ہو جاتی ہے. جسم کو اچھا لگتا ہے مال دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے کھانا دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے نئے کپڑے دیکھ کر، مگر روح کا سکون نہ مال میں ہے، نہ منال میں ہے، نہ آل میں ہے، نہ مکانات میں ہے. اس لیے کہ یہ تو قرب الہی سے آئی ہے، یہ امر ربی ہے. یہ روح ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے. تو قدرت نے اس روح کے وطن سے گویا کہ قرآن کو بھیجا کہ جب جب تجھے تیرے وطن کی یاد آئے تو تو اس وطن کی چٹھی کو پڑھ لیا کر، اس وطن کے پیغام کو پڑھ لیا کرنا، وطن کے خط کو پڑھ لیا کرنا. تو جب اس پردیس کے اندر روح کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اسی طرح جیسے پردیس میں دیس کی چٹھی آنے پر انسان کی وحشتیں دور ہو جاتی ہے، بچے نہیں، بچوں کی چٹھی بچوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے. بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو. تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جب اللہ کے لیے بے چین ہوتی ہے اور خدا کا کلام سنتی یا پڑھتی ہے تو روح کو سکون مل جاتا ہے، روح کو چین مل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جس کی زندگی میں تلاوت نہ ہو، کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو. آپ کو حیرت ہوگی، لوگ ولیوں کا ذکر بہت کرتے ہیں لیکن تلاوت سے دور ہیں. سرکار صابر پاک 12 سال تک کھڑے رہے. اب کوئی سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم بزرگوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں. 12 سال تک کھڑے رہے. توجہ کرنا، بزرگوں کا تعلق بالقرآن کتنا مضبوط تھا. اور آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں، بزرگ لوگ وہ ہیں جو قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہوں، جو قبرستان میں بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہوں. یہ بزرگ نہیں ہے، یہ سب بہروپیے ہیں، یہ نشہ کرنے والے، چلم پینے والے. اسلام کا نشے سے کیا تعلق ہے؟ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے، ہاتھوں میں کڑے ڈالنے والے، گلے میں زنجیر ڈالنے والے، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ولایت کا تعلق گلے کی زنجیر، ہاتھوں کے کڑے اور انگلیوں کی انگوٹھیوں سے نہیں ہے، بلکہ ولایت کا تعلق تو دل سے ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. اور ہماری ممبئی کی عوام کا حال یہ، یا سنیوں کا حال یہ کہ چلم پینے والے کو بھی کہا یہ تو مست ہے، یہ تو اللہ والے، یہ تو ملنگ ہے. ارے جو اللہ کا ملنگ ہوگا،
جو اللہ کا ملنگ ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو رسول اللہ کا ملنگ ہوگا وہ حضور کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے، جو انکار کرنے پر آئے تو غوث پاک کی ولایت کا بھی انکار کر گئے، انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز کی ولایت کا بھی انکار کر گئے، انکار کرنے پر آئے تو سچے ولیوں کی ولایت کا انکار کر گئے، اور کچھ لوگ ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگے چرسی گجڑیوں کو بھی انہوں نے ولی مان لیا۔ لیکن ہم اہل سنت کے یہاں ایک معیار ہے، نہ ہم سب کے منکر ہیں نہ سب کو مانتے ہیں، جو ولی ہم اس کو صرف ولی مانتے ہیں بس۔ تو سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ 12 سال تک عالم تحجر میں گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے، آنکھیں بند تھی اور جذب کی کیفیت تھی۔ یہ میں اب اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کہ جذب کیا ہوتا ہے، تحیر کیا ہوتا ہے، آپ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر پوچھیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ عالم تحیر اور جذب کی کیفیت۔ بہرحال یوں سمجھ لیں کہ عشق الہی میں غرق تھے 12 سال تک۔ جو شخص 12 سال تک کھڑا رہے گا اس کی نسوں کا کیا حال ہوگا، اس کی نسوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نسوں کا حال کیا ہوگا، وہ بیٹھ ہی نہیں پائے گا۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چند دن تک کے ہاتھ میں پلاسٹر لگا رہے تو بہت دن تک کے انگلیاں کام نہیں کرتی پلاسٹر کھلنے کے بعد بھی، کیونکہ نسیں اپنی جگہ تن جاتی ہیں، پھر اس کے لیے آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سرکار صابر پاک جب 12 سال تک کھڑے رہے تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس مرید ہونے کے لیے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے۔ بابا صاحب نے فرمایا، شمس الدین تو نے میرا مرید نہیں ہونا، تو نے میرے صابر کا مرید ہونا ہے، تو نے مرید ہونا ہے صابر سے، لیکن بیٹا تمہیں پاک پٹن سے کلیر جانا ہے اور اس کے سامنے مت جانا، جو سامنے جائے گا وہ جل جائے گا، جلال صابری کی وہ تاب نہیں لا سکتا، اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن تو ہی وہ بندہ ہے جو میرے صابر کو بٹھا سکتا ہے، جا۔ اور وہ کھڑا ہے 12 سال سے، اس کو بٹھا دے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے بٹھانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ جانتے تھے نا ولی کی شان کیا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہت اچھے قاری قرآن تھے، کلیر شریف پہنچے اور پیچھے کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا شروع۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے سیدی شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، لیجئے السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الغوث الثقلین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر محفل میں تشریف لا چکے ہیں، اور جو میں جس وقت میں گفتگو کر رہا تھا یہ قبلہ امیر محترم ہی کا وقت تھا، اور حضرت جو وہ شاید میرا خیال کرتے ہوئے کچھ تاخیر سے تشریف لائے۔ حضرت کو 10 بجے سے 11 بجے تک خطاب کرنا تھا، حضرت ہی کا ٹائم ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر جو وہ مکمل کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق بالقرآن جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کی راہ پہ نہیں لے جا سکتی۔ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آئیے ہم سب قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی حکمتوں کو پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، قرآن مقدس کو عشق رسول سے بھرپور ترجمہ کنز الایمان شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ تازہ ہوگا، اور عقیدے کو مضبوطی ملے گی، چونکہ ہمارے قائد کی آمد ہے، اور یہ وہ ہستی ہے الحمدللہ کہ جس کے ایک ایک جملے پر کئی خطابات اور کئی تقریریں مرتب ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں، یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اہل دانش کہتے ہیں۔ تو حضرت کا وقت لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی حق تلفی ہوگی، اہل مجلس کی بھی حق تلفی ہوگی، اور میں بھی استفادے سے محروم رہوں گا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آگے کی گفتگو کبھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی
ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ